بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ان الفاظ کے اعتبار سے قرآن کا مطلب سمجھا جاتا ہے۔ انہی الفاظ میں ایک قسم ہے کہ قرآن میں لفظ عام ذکر ہو۔ قرآن کا عام ایک لفظ ذکر ہو جس کے معنی میں عمومیت ہو۔ تو قرآن میں جو لفظ عام ذکر ہوتے ہیں جن کے معنی میں عمومیت ہوتی ہے، اس کا ترجمہ اور مطلب سمجھتے ہوئے اس عمومیت کا اعتبار رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ عمومیت کا اعتبار ختم کر دے اور وہ اس میں کچھ خصوصیت پیدا کر دے، کسی ایک چیز کو الگ کر دے، دو چیزوں کو الگ کر دے، خصوصیت پیدا کرے، تو کہا جائے گا یہ شخص غلطی کر رہا ہے، یہ قرآن کا مطلب بدل رہا ہے، اس کو تحریف بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ما، یہ اس میں موصول ہے ما، یہ عام لفظ ہے، اس کا معنی ہے کوئی بھی چیز۔ اگر کہیں یہ ما لکھا ہو تو اس کا معنی ہے کوئی بھی چیز، مطلقاً عام عمومیت ہے۔ اب کوئی بندہ بولے نہیں اس میں سے یہ جو موبائل ہے یہ شامل نہیں ہے، اس میں فلاں چیز شامل نہیں ہے، تو جو بندہ یہ کہے گا کہ یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، اس کو یہاں پر دلیل پیش کرنی پڑے گی کہ اس نے شامل کیسے نہیں کی۔ اللہ نے ما فرمایا ہے اور یہ بندہ کہہ رہا ہے اس ما میں یہ والی چیزیں شامل نہیں ہیں۔ البتہ جملے کے اعتبار سے اس ما کا تعین ضرور ہو جائے گا، یعنی اب مثال کے طور پر کھانے کی بات ہو رہی ہے اور ارشاد فرمایا گیا کہ کسی نے کہا کل ما شئت، کہا کل ما شئت، یا جمع جو چاہو کھاؤ۔ اب عقل مند لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر کھانے کی بات ہے تو اس ما سے وہ والی چیزوں کا عموم رہے گا جو کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، موبائل اس میں شامل ہی نہیں، موبائل ویسے ہی اس سے نکل گیا جب کھانے کی بات ذکر کی۔ تو جس عنوان پہ بات چل رہی ہوتی ہے ما اس عنوان کا عموم دے گا اور اس عموم کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص اس عموم کی نفی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ غلطی کرے گا، اسے اس کا دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقْرَؤْا، ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ یہ آیت مبارکہ سب کو پتہ ہے کہ نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ جب اللہ نے یہ نماز کے لیے نازل فرمائی، نماز کا ایک فرض بیان فرمایا ہے کہ نماز میں قراءت فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو تمہیں قرآن میں سے آسان لگے، جو آیت مبارکہ تمہیں قرآن میں آسان لگے اس کی تلاوت کرو۔ یہ ہے ما جو عام ہے۔ حکم بنے گا کہ جو بھی آیت آسان لگے گی اس کی قراءت کر لیں گے، نماز کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اب حدیث مبارکہ ایک ملتی ہے جس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی تو نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہوگی نہیں۔ یہ آیت
اور اس میں لفظ ما یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک آیت بھی کسی نے قراءت کر لی تو اس کا فرض نماز ادا ہو جائے گی. البتہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، وہ اگلا مسئلہ ہے. اس کا فرض ادا ہو جائے گا اگر اس نے اس عمومیت کے اعتبار سے ایک آیت مبارکہ بھی تلاوت کر لی نماز میں. لیکن حدیث کہتی ہے کہ فاتحہ بھی پڑھنا ضروری ہے. اب ہم اصول کی روشنی میں فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ فیصلے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس آیت اور اس حدیث دونوں کو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عمل ہو جائے تو بہت اچھا، اور اگر عمل نہ ہو سکے دونوں پر، یعنی اگر اس پر عمل کریں تو یہ ختم ہو جائے، اس پر عمل کریں تو اس پر عمل نہ ہو سکے، تو پھر چھوڑنے کی باری آئے گی تو یہ حدیث متروک ہو جائے گی، حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. اگر دونوں پہ عمل ہو جائے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئے نہ اس میں کوئی تبدیلی آئے، تو بہت اچھا. لیکن اگر عمل ممکن نہ ہو تو پھر حدیث چھوٹتی ہے اور آیت پر عمل ہوگا اور اس کے عام کا اعتبار رکھا جائے گا. مثال کے دے دی میں نے. اب ہم ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فقہا فرماتے ہیں کہ نماز میں جو فرض قرات ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے اور اس کے عموم پر عمل ہوگا. ایک آیت پڑھنا فرض ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے. اگر کوئی بندہ فاتحہ نہ پڑھے، خالی ایک آیت پڑھ کے نماز مکمل کرے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا. البتہ یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی کیونکہ اس نے نماز کے واجبات چھوڑ دی ہیں. اور اس حدیث پر بھی عمل کریں گے، اسے مطلقاً نہیں چھوڑ دیں گے. اس حدیث پر عمل یہ ہوگا کہ اس حدیث کو فرضیت کے درجے سے تھوڑا نیچے لے آئیں گے، واجب کے درجے میں لے آئیں گے. یعنی قرآن میں اللہ نے نماز کی فرض قراءت کا ذکر فرمایا اور حدیث میں نبی پاک نے واجبات نماز کا ذکر فرمایا، لہٰذا دونوں پر عمل ہو گیا. تو یہ اصول یاد رکھنا ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے مقابلے میں جب کوئی حدیث آئے گی یا کوئی واقعہ آئے گا یا کوئی خبر آئے گی تو وہ قرآن کے اگر مقابلے میں آئے گی تو وہ ترک کر دی جائے گی، اس پر عمل نہیں ہوگا، قرآن پر عمل کیا جائے گا. انشاءاللہ اسی عنوان سے کچھ مزید گفتگو آپ کے گوش کے گزار کرتے رہیں گے.